بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزرگان ملت، برادران اسلام، کافی عرصے کے بعد آپ حضرات کی خدمت میں مجھے کچھ گزارشات پیش کرنے کا موقع ملا ہے۔ میں ناتواں ہوں، وہ نہیں جو آج سے 2-4 برس پہلے تھا۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ حضرات اپنی خاموشی سے میری مدد کریں۔ میں زیادہ دیر تک آپ حضرات کا وقت نہیں لوں گا۔ میں آپ سے چند ضروری باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ دہلی میں ایک مجذوب چپلی قبر کے آس پاس اکثر یہ مصرع دہرایا کرتا تھا، اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے۔ بچے اس کے پیچھے شور مچاتے کس لیے، لیکن وہ دوسرا مصرع زباں پر نہ لاتا۔ لوگ اسے تنگ کرتے مگر وہ صرف یہی کہتا، اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے۔ ایک دن کچھ نوجوانوں نے اسے گھیر لیا اور دوسرا مصرع سنانے کے لیے مجبور کر دیا۔ عاجز آ کر اس فقیر نے کہا، وسعت دل ہے بہت، وسعت صحرا کم ہے، اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے۔ یہ کہا ایک آہ کے ساتھ تڑپ کر گرا اور سرد ہو کر رہ گیا۔ آپ بھی مجھ سے دل کی بات نہ پوچھو، میں اپنے دل کی بات کہنے نہیں آیا، تمہارے دلوں کی کہنے آیا ہوں۔ کانگریس کے سب سے بڑے لیڈر گاندھی نے کہا تھا کہ ہندوستان کی تقسیم گئے کے 2 ٹکڑوں کے برابر ہے اور میں اسے کبھی قبول نہیں کروں گا۔ یہ خبر اخبارات میں آئی تو لیگ نے کہا نہیں 2 ٹکڑے ہوں گے۔ اب میں لیگ کا نام ہی کیوں لوں؟ یہ مطالبہ 80-85% مسلمانوں نے کیا۔ چنانچہ گاندھی کی زندگی میں ماؤنٹ بیٹن کے سامنے پنڈت نہرو اور مسٹر جناح نے ہندوستان کی تقسیم کو قبول کیا، یعنی کانگریس نے گئے کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ بنگال اور پنجاب کی تقسیم کا مطالبہ کانگریس نے کیا۔ کون کانگریس؟ نیشنلزم کی مدعی کانگریس، ایک وطن، ایک تہذیب اور ایک ملک کا نعرہ لگانے والی کانگریس۔ اس کانگریس نے ضلعوں کو بٹوایا، تقسیم در تقسیم کو قبول کیا۔ گو ماتا کے 2 ٹکڑے ہی نہیں کروائے بلکہ گئے کا قیمہ کر کے اس کے کوفتے بنا دیے۔ سامعین کے بے انتہا کہہ کے بلند ہوئے تو آپ نے فرمایا، یہ وقت مذاق کا نہیں نوجوانوں، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت پیدا کرو، زندہ رہنے کے عزائم سوچو اور سپاہی بنو۔ اس وقت گرد و پیش میں جو تاریک بادل چھائے ہوئے ہیں، نہ آپ ان سے بے خبر ہیں اور نہ میں۔ انہی حالات نے مجبور کیا کہ میں آپ کے سامنے آؤں۔ میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ کوئی نئی بات نہیں، بلکہ آج سے 1 سال پہلے 24 دسمبر 1947 کو مجمل طور پر ایک تحریر کے ذریعے میں نے جماعت کو اپنا پیغام بھیج دیا تھا جو تباہ شدہ ہے۔ دسمبر 1947 کے آخر میں جب طوفان حوادث تھم چکا تو لاہور میں ہماری جماعت کی مجلس عاملہ کا اجلاس ہو رہا تھا۔ میں اس وقت بستر مرگ پر تھا، مسلسل 3 ماہ سے بیمار تھا اور میرے بچنے کی امید بہت کم تھی۔ اس وقت میں نے اپنے 2 عزیزوں نواب زادہ نصر اللہ خان اور سردار محمد شفیع کی معرفت ماسٹر تاج الدین انصاری کی خدمت میں یہ خط بھیجا تھا۔ مسلم لیگ سے ہمارا اختلاف صرف یہ تھا کہ ملک کا نقشہ کس طرح بنے، یہ نہیں کہ ملک نہ بنے، بلکہ یہ کہ اس کا نقشہ کیوں کرو۔ یہ کوئی بنیادی اختلاف نہیں تھا، نہ حلال و حرام کا، نہ گناہ و ثواب کا اور نہ مذہب کا۔ وہ تو ایک نظریے کا اختلاف تھا۔ ہم چاہتے تھے کہ پورے 6 صوبے ملے اور مسلم لیگ بھی چاہتی تھی۔ ہمارا اختلاف صرف مرکز کی علیحدگی پر تھا۔ مسلم لیگ بھی فرقہ وارانہ جماعت تھی اور مجلس احرار بھی۔ مسلم لیگ میں بھی کوئی غیر مسلم شامل نہیں ہو سکتا تھا اور نہ احرار میں کوئی غیر مسلم شامل ہو سکتا ہے۔ بس اختلاف تھا تو اتنا کہ ہم کہتے تھے کہ آزادی مل جائے ذرا سنبھل لیں اور اس کے 10 سال بعد مرکز سے بھی علیحدہ ہو جائیں گے، مگر لیگ کہتی تھی کہ نہیں، مرکز کے ساتھ ہمارا کوئی الحاق نہیں رہ سکتا، وگرنہ تقسیم ملک کے ہم بھی قائل تھے۔ کرپس فارمولہ اب بھی موجود ہے، اس میں تقسیم ملک ہی کا قضیہ ہے۔ بس اب ہمارا مسلم لیگ سے کوئی اختلاف نہیں، نہ پہلے ہمارے اور ان کے درمیان مذہبی اختلاف تھا، نہ اب ہے، نہ خدا اور رسول کا، نہ کفر و ایمان کا، نہ ہم ولی اللہ ہیں اور نہ لیگ والے کتب۔ اگر لیگ والے گناہ گار ہیں تو ہم کون سے ولی اللہ ہیں؟ ہمارا اور ان کا اختلاف صرف مرکز سے علیحدگی پر تھا، اور داغ کے الفاظ میں یوں کہنا چاہیے، مدت سے میری ان کی قیامت کی ہے تکرار، بات اتنی ہے وہ کل کہتے ہیں میں آج۔ بھائی حسام الدین نے آپ کے سامنے جو قرارداد پیش کی ہے وہ مجلس احرار کی آئندہ پالیسی کی آئینہ دار ہے۔
ہم نے اپنی 30 سال کی کمائی حکومت مسلم لیگ کے حوالے کر دی ہے۔ مجلس احرار اب مذہبی اور اصلاحی کاموں میں سرگرم عمل رہے گی۔ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ اس کا بنیادی مسئلہ ہے۔ سیاست اب ہماری منزل نہیں، وہ جانے مسلم لیگ اور اس کا کام۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مسلم لیگ کے پاس قوت ہے، نہیں، بلکہ ملک کی ضرورت اور حالات ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ ہم متحد ہو کر بغیر کسی اندرونی خلفشار کے پاکستان کی کمزور بنیادوں کی نگہداشت کریں۔ ان الفاظ سے میں اس قرارداد کی تائید کرتا ہوں۔ اس موقع پر کشمیری رہنما چودھری غلام عباس، جنہیں مجلس احرار نے اپنے اجلاس میں شامل ہونے کی دعوت دے رکھی تھی، پنڈال میں داخل ہوئے۔ جیوش احرار نے اپنے روایتی انداز میں ان کا استقبال کیا۔ اس دوران کشمیر ہمارا ہے کہ نعرے بھی بلند ہوئے۔ چودھری صاحب کی آمد سے بات دوسری طرف چلی گئی۔ امیر شریعت نے چودھری غلام عباس اور دوسرے نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، عزیزو، خدا جانے آپ کس کشمیر کو لینے کے ارادے کر رہے ہیں یا کس کشمیر کے متعلق سوچتے ہیں۔ اب آپ بھی سن لیں اور چودھری صاحب بھی۔ اصل کشمیر تو تقسیم کے عمل میں آپ اپنے ہاتھ سے دے چکے۔ اگر فیر بندی کی بات نہ ہوتی تو ممکن ہے کوئی بات بن جاتی۔ فرنگی اور ہندو کسی صورت میں بھی آپ کو کشمیر نہیں دینا چاہتے۔ ہاں، اگر کبھی انہوں نے ضرورت محسوس کی تو شاید وہ اس مستقل فساد کو ختم کر دیں، اور ممکن ہے اس کا کچھ حصہ بھی آپ کے پاس آ جائے۔ ورنہ وہ کشمیر جو ذہنوں میں جنت کا نشان ہے، جس کے متعلق میری رائے ہے کہ پروردگار عالم نے آسمانوں پر اپنی موجودگی میں تیار کرا کے اسے زمین پر اتارا، اور وہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے۔ اس جنت ارضی میں اب نہیں بلکہ 1930 سے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ اس زمانے میں ہم مجلس احرار والوں نے اسی کشمیر کے متعلق مسلمانوں سے ایک بات کہی تھی۔ ہم نے ڈوگرا شاہی اور ہندوؤں کے مظالم کے خلاف آواز بلند کی تھی۔ مسلمانوں کو متوجہ کیا تھا کہ کشمیر تمہارا ہے، اسے بچا لو اور اس کے مستقبل کو محفوظ کر لو۔ مگر اس وقت کے رئیس مسلمانوں نے، جن کا دخل فرنگی ایوانوں میں تھا، ہماری بات نہ سنی۔ لیکن مجلس احرار اسلام کی اپیل پر آزادی کشمیر کے لیے چلائی جانے والی پہلی عوامی تحریک میں 50,000 مسلمان قید ہوئے اور ہمارے 22 نوجوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ تب ہماری بات مان لی ہوتی تو آج کشمیر کا نقشہ یوں نہ ہوتا۔ رئیسوں کو تو پہلے بھی کچھ نہیں ہوا اور اب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، مگر جذبہ جہاد سے سرشار مسلمان روز اول سے اب تک قربانی دیتے آئے ہیں۔ انہی کی جانیں اس جنت نذیر کی آزادی کی جنگ میں کام آئیں۔ رتبہ شہید ناز کا گھر جان جائیے، قربان جانے والے کے قربان جائیے۔ ناظرین، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ان نیک ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق بخشے اور ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں ایک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور شیئر بھی کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔